السلام علیکم دوستو، ہیرے موتیو، یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہم رسوا کر پائیں گے۔ عوام کے ذہنوں پہ ایک ٹھپا لگ گیا، یہ پاکستانی قوم ہے جی۔ خاور مانیکا کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی عدت اور نکاح کے حوالے سے۔ اس سے پہلے دو گواہان، ایک مفتی ہے اور ایک محمد ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی ہسٹری میں آپ دیکھیں، اسلامک ملک کے اندر کسی بھی جگہ مجھے بتا دیں کہ کوئی عدت، کوئی ذاتی زندگی، عدت، نکاح اور اس بارے میں کوئی بھی کیس ہوا ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آیا عمران خان کو ہر طرح کے لو کیڈر کیسز میں انوالو کیا گیا؟ جو کیسز کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ لوگ تسلی دے رہے ہیں اور اپنے ہی بیانیے کو خود پڑھ کے اور لکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ خاور مانیکا کا سابقہ بیان مکمل طور پہ عوام کے دلوں سے ڈیلیٹ تو کروا دیتے کہ بشرا بی بی انتہائی پاک دامن اور عمران خان انتہائی اچھے کریکٹر کا مالک، یہ اس کا بیان بھی اس بیان سے پہلے کا بیان ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ کی زندگی موت کے حوالے ہونے لگے تو آپ ہر وہ کام کر سکتے ہو جس سے آپ کی زندگی بچ جائے۔ حرام چیز، کتے، خنزیر کا گوشت، جب آپ مرنے لگو تو یہ سوچو کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ لوگ گوشت کھا سکتے ہو زندگی بچانے کے لیے۔ گو کہ آپ خوشی سے گوشت نہیں کھاؤ گے، کراہت کی صورت میں کھاؤ گے۔ یہی حساب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ایک بیانیہ عمران خان کے خلاف جاری کیا ہے، اور دن بدن تمہارے لوگ جو تمہاری پارٹیوں کے تھے ٹوٹ کے عمران خان کے کیمپ میں آتے چلے جائیں گے۔ سید مودودی نے کیا خوب ایک تحریر میں لکھا تھا کہ آئمہ کفر کی جتنی طاقتیں آج مخالف کیمپ کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی، حق پرستوں کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مادہ پرستانہ ڈیموکریسی، یہ اشرافیہ، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے خود اپنے تحفظ کے لیے لرزہ براندام ہوں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی مثال آپ نے دیکھی، لوگوں کو پتا تھا کہ ہم پکڑائے جائیں گے لیکن انہوں نے عطا تاڑر کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ کیا اور گرفتار بھی ہوئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ کا ایک مسلم لیگ نون کا MNA ہے، اس کو بھی دیکھا، اس کی بھی شلوار اتر گئی، وہ لوگ بھی پکڑائے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف دو طرح کے ایکسز ہوتے ہیں، ایک وائی ایکسز ہوتا ہے جو میتھ پڑھتے ہیں یا جیومیٹری پڑھتے ہیں، ایک وائی پلس ایکسز ہوتا ہے اور وائی مائنس ایکسز ہوتا ہے۔ وائی پلس ایکسز جو ہے وہ اوپر کی طرف بوسٹ اپ کرتا ہے، اوپر کی طرف، اور وائی نیگیٹو ایکسس جو ہے وہ نیچے کی طرف، زمین کی طرف بوسٹ کرتا ہے۔ ایکس ایکسس جو ہے وہ کدھر موو کرتا ہے اور وائی ایکسس جو ہے مائنس وائی ایکسس وہ کدھر ہی موو کرتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ عمران خان کو مائنس ایکس وائی ایکسس اور ایکس ایکسس کے کرانے والے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا گراف وائی پلس ایکسس اور ایکس پلس ایکسس کی طرف جا رہا ہے۔ تو سوچ لو
وہ اندر ہے اور آپ تدبیریں کر رہے ہو. خاور مانیکا کے بیان کو اس طرح لے لیجئے جس طرح علی نواز اوان کا بیان ہے، شیخ رشید کا بیان ہے اور صداقت عباسی وغیرہ کا بیان ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی بیان ہمارے ہیں، بیانیے ہیں، وہ خان کے ساتھ ہیں. اور اب بھی میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ اگر مجھے اٹھا کے میرے بیان کو بدلا جائے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اٹھانے والے ہیں انہوں نے نئی حکمت عملی کو سامنے نہیں رکھا اور لوگوں کے انٹرویو جو ہیں گرفتاری سے پہلے کے وہ ان کے نالج میں ہی نہیں ہے، انہوں نے ریکارڈ کرا دیے ہیں. یہ کس لیے ریکارڈ کرائے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ 28 نومبر کو جو نوٹسز جاری کیے ہیں عدالت نے عدت کے سلسلے میں عمران خان کی، یہ پہلی بات ہے کہ یہ جتنے بھی ہائی آفیشل لوگ ہیں یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ذرا کہ آیا ان کے کرتوت کیا ہیں. یہ کتنی معصوم لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. یہ پیسے کی ریل پھیل میں کتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں گھر کے اندر ہیں. میں دوستو حق بات کرتا ہوں اور غلط بات نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں پھر کہوں گا کہ 4 جگہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا اور پھر یہ کہا کہ سما رددناہ اسفل سافلین کر دیا، یعنی نیچوں سے نیچ اللہ نے کر دیا. تو نیچ کی ڈیفینیشن خود اللہ نے بتا دی ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ انٹرویو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کس کیڈر میں لے کے آئیں گے؟ آپ خود سوچیں، عوام فیصلہ کریں. کیا آپ کے گھروں کے اندر بغیر نکاح کے رہنے والی عورتیں نہیں ہیں؟ کیسے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہنا کہ جذبات میں آ کے ہزاروں بار آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے کے اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیے گا اور فیصلہ کیجئے گا. آپ نے حضرت امام حسین کے وسکول کو دیکھا ہوگا جب یزید کی فوج کے سامنے حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا میں علی گیلان کا بیٹا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. تو یزید کی فوج نے سر تسلیم خم کر کے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں امام حسین، ہم آپ کی بات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن ہم موجودہ حکمرانوں کے زیر اثر ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں. تو یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ امام حسین کی طرح اس فوج کے جس نے کہا کہ ہم مجبور ہیں. مجبوری کیا ہے ان کی؟ ظاہر ہے ان کے گھروں میں کھانا ہے، ان کے گھروں میں بچوں کی تعلیم ہے، کرائے ہیں. اگر یہ بغاوت کریں گے تو یہ اپنی نوکریوں سے ہمیشہ کے لیے، تو ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے. اور کروانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں پہلا، دنیا کی ہسٹری میں پہلا ایسا کیس ہے جس کو اس لیول کی پذیرائی یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام ہے کہ وہ خان کے ساتھ جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. وہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے بیانیے کو خواہ غلط ہی کیوں نہ ہو، خواہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کے بیانیے کو، حق کو باطل کا مارکا قرار دیتے ہیں اور اس کے بیانیے کو حق کا بیانیہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خان کو آزما لیا ہے. اگر وہ چور ہوتا، ڈاکو ہوتا یا کوئی بھی تو وہ ملک سے باہر بھاگتا. آج جج بھی استعفے دے رہے ہیں، درے پردہ اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کی طرح ججوں پہ بھی دباؤ ہے. کیا کریں؟ یہ اداروں کے مضبوط لوگ نہیں ہیں، یہ ججز وغیرہ فیصلے بھی کھل کے نہیں کرتے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم آرمی پہ الزام نہیں لگا رہے، مت یہ آپ کے آرمی پہ، یہ کچھ ایسی جوکیں ہوتی ہیں جو غلط کام کرتے